بات آپ کے درمیان کی ہے. پیغمبر اکرم ہے, خطبہ جمعہ ہو رہا ہے. خطبہ جمعہ ہوتے ہوتے آپ نے کیا دیکھا کہ حجرہ سیدہ سے اسلام کھیلتا ہوا نکلا. حجرہ سیدہ سے اسلام کھیلتا ہوا نکلا اور ابا کے دامن میں الجھ گیا, زمین پہ گر گیا. اسلام کھیلتا ہوا نکلا, ابا کے دامن سے الجھا, مسجد میں گرنے لگا. پیغمبر کی نگاہ پڑی, حسین پہ نہیں پڑی. اٹھے, خطبہ توڑا, دوڑے گئے, اٹھایا, آغوش میں لیا. توجہ چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں, کون ہے یہ لوگ سمجھو تو صحیح. آئے, آغوش میں لیا, منبر پہ آئے. پیغمبر جو بھی بیان کر رہے تھے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, خمس دو, جہاد دو, کچھ بھی کہہ رہے تھے, سب کچھ ہو رہا ہے ایک جانب. آواز دی, ہاذا حسین فارفو, یہ حسین ہے, اسے پہچانو. یہ حسین ہے, اسے پہچانو. یہ حسین ہے, اسے پہچانو. سوال اب یہاں پہ ہے جس بات کی جانب مجھے لے جانا تھا. یہ سب آپ کا سنا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ, آپ کا نواسہ ہی تو تھا, گر رہا تھا, کسی صحابی کو کہتے اٹھا لیتے. اللہ کے رسول نے کہا نواسہ ہوتا صحابی کو حکم دے دیتا. نواسہ ہوتا تو صحابی کو حکم دے دیتا. یہ سب آپ کے درمیان کی باتیں ہیں. میں جو زبدہ میوہ جس کو کہتے ہیں آپ, خلاصہ, وہ بیان کرنے جا رہا ہوں. پیغمبر نے حسین کو اٹھایا, یہ پہچانو حسین ہے, یہ پہچانو حسین ہے, یہ پہچانو حسین ہے. اپنا دین کی بات, اپنا نماز کی بات, اپنا قرآن کی بات, اپنا کسی اور امور کی بات, کہ حسین. پیغمبر اکرم آپ نماز کی باتیں کر رہے تھے, اسے مکمل کر لیتے, اٹھا لیا, حسین کو کافی تھا. توجہ چاہتا ہوں, یہ بھی ایک مسئلہ آج حل ہو جائے. پیغمبر یہ ساری گفتگو کے بعد کہ ہاذا حسین فارفو, یہ حسین اسے پہچانا. اے اللہ کے نبی, آپ کیوں گئے؟ کسی کو کہہ دیتے, کوئی اٹھا لیتا. اچھا ٹھیک ہے, کچھ صحابی تھے جو تنے رہتے تھے, کوئی بات نہیں. سلمان بیٹھے تھے, یہ تو حسین کو بہت چاہتے ہیں. ابو ذر بیٹھے تھے, مقداد بیٹھے تھے, قمر بیٹھے تھے, عمار بیٹھے تھے. یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. ان کو اشارہ کر دیتے. آپ نے ان سے بھی نہیں کہا. جانتے وجہ کیا تھی؟ سمجھے وجہ کیا تھی؟ پیغمبر کہہ سکتے تھے اگر حسین گر رہے ہوتے, پیغمبر کہہ سکتے تھے اگر نواسہ گر رہا ہوتا. پیغمبر نے کیوں نہیں کیا, اس کی وجہ بتاؤ. مثال کے طور پر میں ممبر پہ ہوں, آپ میری جانب ہیں, ایسے ہی رہا ہوگا مجمع. پیغمبر خطاب کر رہے ہیں, مجمع ان کے سامنے ہے, پیچھے امام حسین گر رہے ہیں. اب آپ انصاف سے بتائیے گا, فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. اگر میں یہ دیکھوں کہ وہ دور ممبر کے قریب قرآن رکھا ہوا ہے, میں یہ دیکھوں کہ قرآن دھیرے دھیرے سرک رہا ہے گرنے کے لیے, قرآن سرک رہا ہے دھیرے دھیرے گرنے کے لیے, کیا اب مجھے بتائیے گا, میں مشکل میں ہوں اس وقت, مجھ پر کیا فرض ہے؟ میں کہوں نہال بھائی وہ دیکھیے قرآن گر رہا ہے, جائیے اٹھائیے؟ کہ نہیں, دنیا کے سارے فرد یہ کہیں گے مولانا عقل مندی تو یہی ہے, منبر چھوڑو, اترو, بھاگو, قرآن نہ گرنے پائے. پیغمبر حسین گرتا ہوا نہیں دیکھ رہے تھے. اگر حسین گرتا دیکھتے تو کہتے سلمان جاؤ اٹھاؤ. پیغمبر دیکھ رہے تھے قرآن ناطق گر رہا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. پیغمبر نے قرآن گرتے ہوئے دیکھا. اب پیغمبر نے کیا کیا؟ ابھی تک نماز بیان ہو رہی تھی, روزہ بیان ہو رہا تھا, زکات بیان ہو رہے تھے, یہ سارے امور بیان, سب کو چھوڑا پیغمبر نے. ہاذا حسین فارفو, یہ حسین, قبلہ موجود ہے, پوچھئے گا. نماز جمعہ ہو, جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو, اپنے خاندان کی تعریف بیان کرنا مکروہ ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اپنے خاندان کے فضائل کی, میں ایسا ہوں, میرا بیٹا ایسا ہے, میرے بھائی ایسے ہیں, میرے فلاں ایسے ہیں, انہیں پہچانو. نہیں, تقاضا یہ ہے اس جمعے کے خطبے کا کہ آپ دین کی باتیں بتائیں, عصر حاضر کو بیان کریں.
یہ تقاضۂ دین ہے. اگر خاندان بیان کی جائے مکروہ ہے, نہیں بیان کرنا چاہیے خطیب کو. اللہ کے نبی آپ تو صاحب شریعت ہے, آپ ہی نے شریعت بنائی ہے. علی عباس نے 2 کتاب پڑھ کے اس کو یہ بات معلوم ہو گئی, آپ صاحب شریعت ہے, آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ اور اتنی بڑی باتیں جس کے لیے آپ نے فرمایا صلاۃ و عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے, ستون کو چھوڑ کر نمازے کی تعریف کر رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نماز بیان کر رہے تھے, نماز بیان کرتے, نمازے کو اٹھا لائے تھے کافی تھا. زکات بیان کر رہے تھے, زکات بیان کرتے. آپ حج بیان کر رہے تھے, حج بیان کرتے. یہ حسین کے بارے میں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. امام حسین کی تعریف نہیں بیان کر رہے تھے, پیغمبر کی آواز آئے گی. اچھا آپ کو اور قریب کروں, حسین کون ہے سمجھو, قرآن خود سمجھ میں آ جائے گا, قرآن خود سمجھ میں آئے گا. پیغمبر نے کیوں نماز, صلاۃ, زکات, حج, خمس, جہاد کی باتیں چھوڑ کر حسین کا تذکرہ کرنا شروع کیا؟ وجہ اس کی یہ تھی, اور اس کی وجہ بہت قریب سے آپ کے درمیان بیان کروں گا. اجمیر کی بارگاہ جائیے, ایک ولی خدا سو رہا ہے, اس نے اپنے دروازے پہ لکھوا رکھا ہے شاست حسین, بادشاہ حسین, دینست حسین. پیغمبر نے دنیا کو یہی بتانا چاہا, نماز دین نہیں ہے, جزو دین ہے. روزہ دین نہیں ہے, جزو دین ہے. حج دین نہیں ہے, جزو دین ہے. پیغمبر نے کہا میں ابھی تک جزو دین بیان کر رہا تھا, اب حسین کی صورت میں مکمل دین بیان کر رہا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ حسین کہ یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہو سکتے. جب تک زندہ رہے قرآن سے وابستہ رہے, جب تک زندہ رہے قرآن سے بابا. کبھی بابا قرآن مجید کی آیت میں قدم رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہ یہ مت سوچنا کہ ہم قرآن کو کسی صورت میں چھوڑ سکتے ہیں, یہ آپ ہمارے سب کے لیے ہے. پھر ہم اپنے اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھیں گے کہ پورے مہینے میں کتنی بار قرآن کھلتا ہے. اس لیے کہ جس اہل بیت کے دیوانے, جس اہل بیت کے ماننے والے ہیں, جس اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, جملات کی خدمت میں جائے رائگاں نہ ہونے پائے. اس لیے کہ یہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے ہیں. تم نے چاہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت کو جدا کر دو. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسان کسی چیز سے کتنی گہری تعلق رکھتا ہو, لیکن تب تک اس کا تعلق برقرار رہ سکتا ہے جب تک جسم میں روح ہو. جب تک جسم میں روح ہو تب تک تعلق رکھتا ہے. حسین نے کہا تمہارے لیے جسم و روح کی قید ہے, ہم تو نیزے پہ جا کے بھی قرآن پڑھ کے بتائیں گے. ہم نیزے پہ بھی قرآن پڑھیں گے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہم قرآن سے جدا نہیں ہیں, نہ قرآن ہم سے جدا ہے. ہم ہر صورت میں قرآن کے ساتھ ہے, قرآن ہم سے ساتھ ہے. ورنہ کٹی ہوئی گردنیں تلاوت نہیں کرتی, ورنہ جدا ہوئے سر کبھی باتیں نہیں کیا کرتے. اگر ہم بولیں گے تو قرآن بولیں گے, اگر ہم لب کھولیں گے تو قرآن بولیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, دنیا کو بتا رہا ہے. اسی قرآن نے آواز دی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے, نمونہ عمل ہے. جو کچھ پیغمبر نے, عموماً ہم نے پیغمبر کی زندگی کے ظاہری حصے کو نمونہ بنایا. پیغمبر کے ظاہری حصے کو, ان کا بال ایسا تھا تو بال ویسے رکھ لیں گے, وہ مسکراتے ایسے تھے تو کوشش کریں گے ویسے مسکرائے, وہ چلتے ایسے تھے. لیکن پیغمبر نے اپنی زندگی میں جو اعمال کیے تھے اسے کون نمونہ بنائے گا؟ اسے کون؟ کیا پیغمبر نے کبھی حرام غذا کی جانب ہاتھ بڑھایا؟ نہیں بڑھایا. اسے کون اپنائے گا؟ کیا پیغمبر نے کسی کی غیبت کی؟ نہیں کی. اسے کون اپنائے گا؟ کیا پیغمبر نے کسی مظلوم کو ستایا؟ اسے کون اپنائے گا؟ کیا کسی پڑوسی کا حق مارا؟ اسے کون اپنائے گا؟ کیا کسی بھائی کا حق مارا؟ اسے کون اپنائے گا؟
کیونکہ پیغمبر کی زندگی نمونہ عمل ہے. پیغمبر کی مکمل زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنا چاہیے، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پینا ہو، چاہے وہ اٹھنا ہو،